ان دنوں صفدر نے ڈپلوما کر لیا تھا اور اب نوکری کی تلاش میں تھا، مگر بہت کوشش پر بھی اپنے شہر میں ملازمت نہ مل سکی تو اس نے کراچی جانے کی ٹھان لی۔ سنا تھا وہاں کوئی نہ کوئی کام مل جاتا ہے۔ ایسے وقت میں اسے اپنے دوست اشفاق کا خیال آیا، جو کراچی میں رہتا تھا۔ مجھ سے دعائیں لے کر وہ کراچی چلا گیا۔ وہ تو اچھی امید لے کر گیا تھا، لیکن نوکری اتنی آسانی سے نہیں ملتی۔ تبھی اس نے ٹیکسی چلانی شروع کر دی، کیونکہ وہ ڈرائیونگ بہت اچھی جانتا تھا۔ کچھ عرصے اشفاق پر بھی بوجھ بنا رہا۔ آخر مایوس ہو کر بے روزگاری سے چھٹکارا پانے کے لیے ٹیکسی ڈرائیور بن گیا۔ میرا بیٹا جتنا کماتا تھا اس سے بہت کم خرچ کرتا تھا اور اپنی بچت کا زیادہ حصہ گھر روانہ کر دیتا تھا، تاکہ ہم اپنی بیٹی کو جلد سے جلد بیاہ کر اس کے گھر کا کر سکیں۔ 3 سال سخت محنت کے بعد وہ کافی رقم جوڑ پایا تو اس نے مجھے خط لکھا: ماں، اب اتنی رقم میرے پاس جمع ہو گئی ہے کہ میری بہن عزت سے اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ جب وہ گھر آیا تو میں نے اسے بتایا کہ بیٹا، ادھر بیٹی کو رخصت کروں گی تبھی بہو گھر لے آؤں گی۔ میں اکیلی نہیں رہ سکتی، تمہارے ماموں کی بیٹی کو بہو بنانا چاہتی ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ ماں، جیسے تمہاری مرضی۔ یوں ادھر میری بیٹی رخصت ہوئی، اگلے روز بہو گھر آ گئی۔ صفدر 1 ماہ گھر رہا۔ جاتے ہوئے مجھ سے وعدہ کیا کہ بہت جلد رہائش کا انتظام کر کے آپ لوگوں کو اپنے پاس کراچی بلا لوں گا۔ کراچی پہنچتے ہی اس نے ایک کچی بستی میں 2 کمروں کا مکان تلاش کرنا شروع کر دیا۔ 1 ماہ کی تگ و دو کے بعد ایک کم کرائے کا گھر مل گیا تو ضروری سامان اس میں رکھا اور مجھے خط لکھ دیا کہ آپ میری دلہن کو لے کے کراچی آ جائیں۔ میں نے جوابی خط لکھ بھیجا کہ ہم فلاں دن فلاں ٹرین سے پہنچیں گے، تم آ کر ہمیں لے جانا۔ حسب معمول گاڑی اپنے وقت سے 1 گھنٹہ لیٹ پہنچی۔ صفدر نے دور ہی سے ہمیں دیکھ لیا تھا۔ جب ہم ریل سے اترے تو ہمارے ساتھ ایک اور لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ ہم اسٹیشن سے باہر آئے، وہ ابھی تک لڑکی کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی میں نے کہا: بیٹے، گھر چلو، میں سب کچھ بتا دوں گی۔ گھر آ کر اسے بتایا کہ یہ لڑکی پنڈی سے سوار ہوئی تھی، تب ایک نوجوان اس کے ساتھ تھا۔ ہم سمجھ رہے تھے اس کا بھائی یا کوئی رشتہ دار ہے، شوہر بھی ہو سکتا ہے، لیکن آگے جا کر وہ گم ہو گیا۔ ہم اسی گمان میں تھے کہ مردانہ ڈبے میں جا کر بیٹھ گیا ہے۔ قصہ مگر اور نکلا۔ وہ آدمی سے دغا دے گیا جس کے ساتھ یہ فرار ہوئی تھی۔ انہوں نے کراچی میں آ کر شادی کرنی تھی، یہی ان کا منصوبہ تھا، جو اس مرد کے دھوکے کی وجہ سے فیل ہو گیا۔ وہ راستے میں کہیں اتر گیا اور اس کا زیورات والا باکس بھی لے گیا، جس میں اس کے کپڑے اور نقدی بھی تھی۔ اب اس لڑکی کے پاس پھوٹی کوڑی نہ تھی، یہ چھپکے چھپکے رو رہی تھی۔ دوسری مسافر عورتوں کے سامنے اس کو کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے جب سرگوشی میں مجھے اپنی مصیبت بتائی اور میرے ساتھ چلنے کی التجا کی تو میں فوراً راضی ہو گئی۔ اگر ہم اس کو ایسے ہی بے سہارا چھوڑ دیتے تو یہ بھٹک جاتی۔ اب جو تم مناسب سمجھو، ہم اسی طرح اس کی مدد کریں۔ صفدر میری ساری بات سمجھ گیا۔ انیلا 9 عمر کی نادانی کا شکار ہو کر جذبات کی رو میں بہہ کر بغیر سوچے سمجھے گھر سے نکل پڑی تھی۔ میرے بیٹے نے کہا: ماں، اگر یہ گھر لوٹ جانا چاہتی ہے تو ہم کرایہ دیتے ہیں، یہ چلی جائے، یا پھر میں اسے اس کے والدین کے پاس چھوڑ آتا ہوں، یا پھر اس کے والدین کو خط لکھ دیتے ہیں کہ آپ کی لڑکی ہمارے گھر میں محفوظ ہے، آ کر لے جائیں گے۔ لڑکی گھر واپس جانے پر راضی نہ ہوئی، وہ رونے بیٹھ گئی۔ بولی: میری ماں سوتیلی ہے، میں ہرگز اپنے گھر واپس نہ جاؤں گی۔ صفدر نے مجھ سے کہا: ممکن ہے یہ جھوٹ بولتی ہو؟ یہ تو اکثر فلموں اور افسانوں میں ہوتا ہے کہ ماں سوتیلی ہے، باپ نہیں ہے۔ یہ لڑکی گھر سے فرار ہوئی ہے، اس کو دارالامان بھیج دیتے ہیں۔ میں اس بات پر راضی نہ ہوئی اور مجھ سے زیادہ میری بہو کو انیلا سے ہمدردی ہو گئی۔ وہ بولی: اماں جان، یہ بیچاری گھر سے نکل چکی ہے اور کوئی عزت دار اس کو پناہ نہ دے گا۔ یہ اب کہیں نہ جائے گی، یہ یہیں رہے گی، ہمارا کیا لیتی ہے، ہم اس کی کہیں شادی کر دیں گے۔ صفدر نے انیلا کو بہت سمجھایا کہ اس معاملے میں کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں، اسے گھر میں رکھنے سے کچھ اندیشے، کچھ خطرات ہیں، مگر وہ نہ مانی اور میرا بیٹا اپنی نئی نویلی دلہن کی ضد کے آگے بے بس ہو گیا۔ میں نے بھی سوچا کہ جو تقدیر میں ہوگا دیکھ لیں گے۔ لڑکی جانے پر رضامند نہیں، میں اس بیچاری کو کیسے دھکے دے کر گھر سے نکالوں، اور اگر معاملہ پولیس میں دیا جائے تو جوان لڑکی ہے، کسی کی عزت ہے۔ 1 سال آرام سے گزرا، انیلا ہمارے گھر رہتی رہی۔ میری بہو ایک بچے کی ماں بن گئی تو کچھ دنوں سے کہنا شروع کر دیا کہ صفدر کو چاہیے انیلا کی شادی اپنے کسی دوست سے کروا دیں۔ میں نے بیٹے سے کہا: اگر ایسا ممکن ہے تو کوشش کرو، شاید اس لڑکی کو کوئی مستقل باعزت ٹھکانہ، اس کا اپنا گھر مل جائے۔
सफदर ने एक दो बाएतमाद दोस्तों से जिक्र किया, मगर भागी हुई लड़की के साथ कोई भी शादी पर तैयार ना था। मेरी बहू कहती कि अशफाक को राजी कर लें। सफदर की कई दिनों से इससे मुलाकात ना हो सकी थी। वो अपने गांव गया हुआ था। अब वो उलझने लड़ने झगड़ने लगी। इसकी एक ही रट थी कि अनीला की शादी कर दो। आप लोग ठंडे क्यों बैठे हैं? कोशिश क्यों नहीं करते? कोशिश मैंने भी की, दो चार मिलने जुलने वालों से जिक्र किया, जहां तक मुमकिन था। सफदर ने भी कोशिश की, मगर शादियां तो अपने वक्त पर होती हैं। ये तकदीर के खेल होते हैं, किसी के बस की बात नहीं। मैं दुआएं भी मांगती थी कि अल्लाह किसी तौर जल्द अज जल्द इस बच्चे की किस्मत खोल दे, इसको अच्छा बर अता कर दे, मगर कहीं से बात ना बनी। एक रोज मेरी बहू ने जबरदस्त झगड़ा कर दिया कि आप लोग नहीं चाहते अनीला की शादी हो। शायद आप दोनों खुद इसको पसंद करने लगे हैं और मेरी सौतन बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपका दिल ही नहीं चाहता कि आपकी मनचाही आपसे दूर हो। मैं हैरान कि मेरी बहू ने ये क्या बात कह दी। सफदर ने इसको बहुत समझाया, पहले प्यार और नरमी से, फिर सख्ती से भी कहा कि ऐसी बात हरगिज नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, कोई रिश्ता जुड़ नहीं रहा तो हम क्या करें? तुमसे ये मसला हल हो सकता है तो तुम ही करा दो इसकी शादी। मगर सजीला के दिमाग में कोई दलील बैठती ना थी। इसकी एक ही रट थी, या तो मैं इस घर में रहूंगी या अनीला रहेगी। मैं इस सौकन के साथ नहीं रह सकती। मैं और सफदर दोनों हैरान थे कि अचानक सजीला की सूझबूझ को क्या हो गया है। ये सच है कि औरत जात का एतबार नहीं, इसको बदलते देर नहीं लगती। कहाँ तो अनीला अनीला करती थी, अपने कपड़े से पहनाती, इसके बगैर लुकमा ना तोड़ती, और कहाँ अब इसका यहाँ एक मिनट भी रहना इसे गवारा नहीं। सफदर ने बिलाखिर सख्ती से कहा, इस वक्त तो तुमको इससे इतनी हमदर्दी थी, अब रह नहीं सकती। कोई लड़का देखकर शादी कर ही देंगे। अब ऐसे तो किसी अंधे कुएं में धक्का नहीं दे सकते। मगर अल्लाह की बंदी ने किसी एक की ना सुनी। वो तो शक की आग में यूं जलने लगी थी, हत्ता कि एक दिन रूठ कर मायके चली गई, बेटे को भी साथ ले गई। वहां जाकर इसने बरादरी में हर जगह सफदर को बदनाम करना शुरू कर दिया। सबसे रो रो कर फरियाद कर दी कि मेरे शोहर को देखो, घर से भागी हुई लड़की को 2 साल से बिठा रखा है और अब इससे शादी के प्रोग्राम बन रहे हैं। फूफी सफदर के साथ हो गई हैं। जब मैंने एहतजाज किया तो माँ बेटे ने लड़ झगड़ कर मुझे मायके रवाना कर दिया। ये सरासर बहतान था। मैं तो हैरान परेशान थी कि ये क्या। हमारी नीयत साफ थी और बहू ने नेकी करके इस पे पानी फेर दिया था। मेरा दिल सजीला से बुरा हो गया। जी चाहता कि जैसा इसने नाहक मुझे और मेरे बेटे को बदनाम किया है, तो क्यों ना सचमुच ये कर ही दिखाए। अनीला में कोई बुराई, कोई ऐब ना था। सूरत की भी अच्छी थी। बस जो एक गलती इससे हुई तो हमारे दर की फकीर बन गई। बुरी होती तो फिर से भाग निकलती। इसके 7 भाई थे और बहुत सख्त थे। इसी खौफ के सबब वापस नहीं जाती थी कि इनमें कोई तो ऐसा होगा जो किसी की नहीं सुनेगा और इसके खून से हाथ रंग लेगा। सजीला को वहां से भी मेरी बेटी और दामाद ने समझाया, जो सजीला का सगा भाई था, मगर वो किसी की ना सुन रही थी। मेरी बेटी ने फोन किया तो मैंने बताया कि हमने इसे नहीं निकाला, ये खुद अकेली ही घर से चली गई है। इसने हमारी इज्जत का ख्याल किया और ना माँ बाप का। अब तलाक के मुतालबे कर रही है। भरी बरादरी में मुफ्त में बदनाम करके भी इसका जी नहीं भरा है। सब हमें थू थू कर रहे हैं। ऐसी को बहू बनाकर रखने से क्या सुकून मिलेगा। सफ्तर तो कह रहा है कि बेहतर यही है इसको तलाक दे दूं, मगर मैंने इसको रोका हुआ है। अम्मी, भाई से कहें तलाक का लफ्ज भी मुंह से ना निकालें, वरना मेरी सास ससुर जो सजीला के माँ बाप हैं, वो मेरे साथ किस कदर बिगड़ेंगे आप जानती ही हैं। ये मामला किसी तरह भी आप हल करें, ताकि मैं और फैयाज अनीला को लेकर आपके घर आ जाएं। मैंने तो सफदर से कह दिया था कि बेहतर है, अगर तुम्हारी बीवी तलाक मांग रही है तो तलाक दे ही दो और अनीला को अपना लो। सजीला ने मुफ्त में तूफान उठाया है, इसको अपने किए की सजा तो मिले। लेकिन सफदर ने सोचा और कहा, अम्मी, वो जज्बाती हो रही है तो हमें जज्बाती नहीं होना चाहिए। पहले आप तलाक देने से रोक रही थी, अब आप ही ने समझाया है। फयाज भाई भी कह रहे हैं, गुस्से में औरतें इसी तरह रद्द अमल करती हैं। कुछ दिनों बाद सजीला को अस खुद अकल आ जाएगी। कोई औरत अपना बसा बसाया घर बर्बाद नहीं करना चाहती। दरअसल सजीला और सफदर दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। सफदर अपने बीवी को खोना नहीं चाहता था, जो इसके बेटे की माँ भी थी। बेटे से भी इसे बहुत प्यार था। इनका हंसता बसता घर पुरसुकून जिंदगी थी। अनीला हमारे घर इतने दिनों से शराफत से रह रही थी।
وہ گھر کے تمام کام کرتی، میری خدمت میں لگی رہتی اور صفدر اسے بہن کہہ کر بلاتا تھا۔ ہمارے گھر کا ماحول نہایت پاکیزہ تھا، بس اچانک ہی سجیلا نے جانے کیا سوچ لیا، وہ بگڑی تو بس بگڑتی چلی گئی، خدا جانے کیوں۔ بہرحال صفدر تو سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اس کی زندگی میں ایسا موڑ آئے گا، وہ ساری دنیا کے سامنے تماشا بن جائے گا۔ عورت اپنی محبت میں شراکت برداشت نہیں کر سکتی۔ صفدر جانتا تھا کہ سجیلا اسے محبت کرتی ہے، بے شک ان دنوں کم عقلی کا مظاہرہ کر رہی ہے، لیکن اس احتجاج میں بھی وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ میں نے بہو اور بیٹے کا محاسبہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچی کہ ممکن ہے کبھی بے دہانی میں صفدر نے انیلا کو کسی وقت زیادہ توجہ دے دی ہو اور سجیلا نے اس توجہ کو لاشعوری طور پر اپنے لیے خطرہ جان لیا ہو، تبھی اس کا رد عمل اس کے اختیار سے باہر ہو گیا ہے۔ یہ سوچتے ہی میں نے تہیہ کر لیا، ہر صورت میں اپنے بیٹے اور بہو کے گھر کو اجڑنے سے بچاؤں گی اور سجیلا کو واپس لے آؤں گی۔ اس کے بعد میں نے خود اشفاق سے بات کی، اس کو تمام معاملہ سمجھا دیا۔ وہ غیر شادی شدہ تھا، میری خاطر اس نے انیلا سے شادی پر غور کیا اور اپنی رضامندی دے دی، کیونکہ وہ مجھے ماں کا درجہ دیتا تھا۔ صفدر بھی دوست کے فیصلے سے خوش ہو گیا، اس نے فوراً ہی دونوں کی شادی کروا دی اور انیلا کو ایک بہن کی طرح رخصت کیا۔ اس کے بعد ہم سجیلا کے مائکے گئے، جہاں میری بیٹی اور داماد بھی تھے۔ سب نے ہی اس کو سمجھایا، انیلا نے بھی کہا کہ باجی آپ نے ہی مجھے پناہ دی اور آپ نے ہی مجھ پر داغ لگایا، نیکی کی تھی تو پوری کرنا چاہیے تھی۔ اس پر سجیلا شرمندہ ہو گئی، بولی خدا جانے مجھ کو کیا ہو گیا تھا، میرے دل میں ناحق وسوسہ پڑ گیا اور بدگمانی نے مجھے گمراہ کر دیا تھا۔ اب میرا دل صاف ہو گیا ہے، میں نے تم کو معاف کیا، تم بھی مجھے معاف کر دو۔ اس طرح سجیلا کو ہم واپس گھر لے آئے، وہ بھی اپنے گھر لوٹنا چاہتی تھی۔ اس طرح میرے بیٹے کی خوشیوں کا آشیانہ طوفان کی زد میں آ کر بھی اللہ کی مہربانی سے اجڑنے سے بچ گیا۔ آج سوچتی ہوں کہ اگر اس وقت میں بھی سجیلا کی طرح کم عقلی سے کام لیتی تو شاید میرے بیٹے کا گھر اجڑ جاتا اور میرا پوتا ماں یا باپ دونوں میں سے کسی ایک کی محبت سے محروم ہو جاتا۔ خدا کا شکر کہ اس نے ہم کو ایک بڑی غلطی سے بچا لیا اور سجیلا نے بھی زندگی کے اس موڑ سے گزرتے ہوئے ٹھنڈے دل و دماغ سے کام لے کر اپنی جنت دوبارہ آباد کر لی۔